آخری سوال ہے علی بھی، کیا اسلام میں ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنثین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے، جنازہ کا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا، جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے۔ ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی جناب، انہوں نے اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں۔ جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا، رات کے اندھیرے میں یہ خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے عام لوگوں میں ان کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، پوری ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑے پیدا بھی ہو جائیں، ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، آپ ان کو یعنی پالیں۔ ظاہر اللہ نے دیکھیں، ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے، پیرلائز ہوا ہو، فالج گرا ہوا ہو، تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ ہجڑے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے یا اللہ، اس کو آزاد تو نے پورے دیے، ایک چیز ڈسیبل رکھی نا۔ تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے۔ اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں، لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا، مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا ہے نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں۔ یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا، حقیقت بات ہے۔ اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کون پروفیشنل ہے۔ باقی ایک چیز ہے، یہ بڑے آرگنائز ہیں، ان کا آپ لوگوں تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے، ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیبے بھی کہتے ہیں، گورو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں، یورپ میں، آپ یوٹیوب پہ پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر، مختلف چینلز نے کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ملکی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے، پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ سکسیسر اس کا بنایا جاتا ہے۔ پورا ان کا ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان میں بھی بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، فرقے تو ہیں ہی ہیں نا، تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ نارمل مرد ہیں نا، انہوں نے بھی ان کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اپنا۔ سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں، گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے۔ جس طرح پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو ریزالو ہوا، اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر، ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہجڑے بھی موجود ہیں۔ اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے، معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یعنی میں اس ویڈیو کی وساطت سے، چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے، باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپے نہ ہو، وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہجڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے، وہ اسی قسم کی وہ قوم لوط والا عمل شروع کر دیں گے، اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا۔ پالیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں، لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں، لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فوراً سے پہلے تنسیخ نکاح کروائیں، خلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں۔ یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ۔ پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں، حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ جس طرح پچھلی دفعہ یعنی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کر کے کم از کم ان کی آئیڈینٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا، باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو، این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے؟ لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہے ہوں اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں لوگ آوازیں کستے ہیں، پھبتیاں لگاتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں، تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو منع کرنا چاہیے، یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے،
اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے. جی ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پہ یہ حالات و واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قطعاً کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں, نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں, اللہ سے ڈریں. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ ختم ہو گئے سوال. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.